بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبر فیش۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو بھیجا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ الگ ہے، تقدیر الگ ہے، نصیب الگ ہے، ہاتھوں کی لکیریں بھی الگ ہیں، لیکن ہاتھوں کی لکیروں سے ہوتا کچھ نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پہچان کے لیے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ حالات سب کے مختلف ہیں، آزمائشیں سب پر مختلف ہیں، اور اعمال کی وجہ سے عذاب بھی سب پر مختلف ہیں۔ ایک بندہ جو اللہ رب العزت کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی نماز کے لیے آواز آ رہی ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، اللہ رب العزت کو بھول گیا اور لاپرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اعمال میں جتنی بھی کمی آ جائے، روزہ رکھا نہیں رکھا، تراویح پڑھی نہیں پڑھی، نماز پڑھی نہیں پڑھی، کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو میری یاد سے منہ پھیرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ تو معیشت تنگ ہونا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے، معیشت تنگ سے مراد یہ ہے کہ پیسے تو ہوں گے، ضروریات پوری نہیں ہوں گی، نعمتیں تو ہوں گی، ان میں راحت نہیں ہوگی اور سکون نہیں ہوگا۔ تو اصل تو اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ جب تک ہم اللہ رب العزت کی یاد کو اپنے دل میں نہیں بسا لیتے اور اللہ رب العزت کی محبت اور رضا والی زندگی نہیں گزارنا شروع کر دیتے، یہ پریشانیاں تو طے ہیں، آنی ہی آنی ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے راستہ کون سا اپنانا ہے، اللہ کی رضا والا اور رحمان کا راستہ چننا ہے یا شیطان کا راستہ چننا ہے۔ یہ تو بات طے ہے، شیطان کا راستہ چن کر ہم جتنے چاہے وظیفے کریں اور جتنی چاہے راحتیں مانگ لیں، راحت نہیں مل سکتی۔ اب خود سوچئے کہ ایک بندہ ہے بہت اپروچ رکھتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرے دشمن کا راستہ ہے، تم جس راستے پر چاہے چلو۔ آپ اس کے دشمن والے راستے پر چلو، اور وہ آپ کا بہت قریبی بھی کیوں نہ ہو، آپ پھر اس سے مانگے حضرت میں یہاں مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے کچھ دے دے، میری کچھ مدد کر دے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے بہت برے حالات دیکھ کر وہ کچھ مدد تو کر دے، لیکن وہ آپ کو اس مشکل سے نجات کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اب اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، لیکن ایک اعمال کرنے والا اور ایک اعمال نہ کرنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، روزہ رکھنے والا اور روزہ نہ رکھنے والا اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں ہوگی جس نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، بجائے اس کے جس نے لاپرواہی میں پرواہ نہ کی، ذرا سی مشقت کے لیے روزہ چھوڑ دیا۔ اب معاملہ دونوں کا اللہ کے ہاں مختلف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم شیطان کے راستے پر چل کر رحمان کو پکار رہے ہیں، تو پھر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، یہ خیال است و محال است و جنوں ناممکن سی بات ہے، پاگل پن ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم راحت چاہتے ہیں، ہمیں وہ راستہ اپنانا ہوگا، ہمیں وہ اعمال اپنانے ہوں گے جو ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے دیے ہیں، جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اصل تو راستہ یہی ہے۔ اب ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے راستہ کون سا چننا ہے۔ اب عمل کی ترتیب عرض کرتا چلوں تو یہ بات طے ہے کہ جب تک ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہوگا، وظیفے ہم جتنے چاہیں کریں، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وظائف تو اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح بندہ میڈیسن کھاتا ہے نا، تو شفا تو اللہ نے دینی ہے، اسی طرح ہم جو وظیفے کرتے ہیں یہ اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی بھی طرح سے پکاریں، کسی بھی اسم مبارک کے ذریعے پکاریں، قرآنی آیات کے ذریعے پکاریں، دعاؤں کے ذریعے پکاریں، نماز کے ذریعے پکاریں، اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ حل تو اللہ نے کرنا ہے۔ اب میں رزق کی تنگی کے لیے دعائیں کر رہا ہوں اور وظیفے کر رہا ہوں، اب اللہ رب العزت میرے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو اس میں نماز کی پابندی ہی کوئی نہیں، تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے رزق کی تنگی آتی ہے۔ اب یہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک نماز کی پابندی نہ کریں۔ اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ سب کو کہ آپ سب چینج یور لائف کورس کریں۔ چینج یور لائف کورس میں 25 وظائف ہیں۔ یہ وہ وظائف ہیں جو پچھلے 5 سال میں ہزاروں لوگوں کو کروائے گئے ہر سال، اور الحمدللہ وہ اعمال جن سے ان ہزاروں لوگوں کے مسائل حل ہوئے، دنیا میں 200 سے زیادہ ملکوں میں لوگوں کو یہ اعمال کروائے گئے، ان کے مسائل جن وظائف سے حل ہوئے، ان سب وظائف کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اس کو چینج یور لائف کورس کا نام دیا گیا۔ مصروف ترین، گناہگار ترین، 5 سال سے لے کر 100 سال کا، اس سے بھی بڑی عمر کا بندہ، ہر بندہ
یہ چینج یور لائف کورس کر سکتا ہے، یہ وظائف کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اس میں وقت بھی نہیں دینا پڑتا۔ یہ کورس باقاعدہ کلاسز والا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے واٹس ایپ پر ہمارا آخر میں نمبر شو ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے ہم سے اسسٹنٹ سے بات کر کے آپ لسٹ میں ایڈ ہو جائیں، اور اس کے بعد فرسٹ چیپٹر سے آپ سٹارٹ کریں۔ آپ کو ایک لیسن دے دیا جائے گا، وائس آپ کو ملے گی، آپ وہ جب چاہے سنیے، جس وقت فری ہوں آپ اس 10-15 منٹ کی وائس کو سن لیجئے۔ اس میں جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے وہ آپ نے کرنا ہے 2 دن 4 دن۔ آپ کو اس سے جو فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا آپ نے 3 دن کے بعد رپورٹ لی جاتی ہے، اس میں بتانا ہے، اور پھر ہم آپ کو اگلا وظیفہ دیں گے۔ جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کر دیتے ہیں، اسی طرح کسی نہ کسی عمل سے، کسی نہ کسی وظیفہ سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے کہ جتنا الحمدللہ میں نے اس کا اثر دیکھا ہے اور اس کے فائدے دیکھے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے جو بندہ چینج یور لائف کورس اور میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو کر لے، اللہ پاک اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آخری بات عمل کی ترتیب کی طرف۔ تو عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ افطاری کے وقت اگر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو پھر عصر کی نماز جب فرض پڑھیں تو اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد فرض پڑھنے ہیں، کیونکہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسرا، اگر آپ سحری میں کرتے ہیں تو ساری رات میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کریں، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے کریں۔ اگر ان دونوں اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے جب چاہے مانگیے، کوئی وقت محسوس نہیں ہے۔ لیکن سحری اور افطاری کے وقت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اس وقت میں وظائف کریں، اعمال کریں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، نماز کی پابندی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا تو چینج یور لائف کورس سے نماز کی پابندی بھی ہوگی، آپ کے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، اور اللہ رب العزت جیسی چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، ایسی محبت بھی آپ کو اللہ رب العزت سے اس کورس کے کرنے سے ہو جائے گی۔ تو اس میں دیر ہرگز نہ کیجیے۔ میری خواہش ہے اس دنیا کا ہر انسان یہ کر لے تو اس کے ہر مسئلہ کو اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ عمل کی ترتیب میں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ، یا حی یا قیوم یا اللہ جل جلالہ، اس کا ذکر کیجئے۔ یا حی یا قیوم یا اللہ جل جلالہ، یا حی یا قیوم یا اللہ جل جلالہ، یا حی یا قیوم یا اللہ جل جلالہ، یا حی یا قیوم یا اللہ جل جلالہ۔ آپ اس کا ذکر کیجئے، اور جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہوں۔ جب آپ کے دل کی کیفیت بدلنے لگے، عجیب لطف آنے لگے، ذکر کرنے میں مزہ آنے لگے، جسم کی کیفیت بدلنے لگیں، تو آپ اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ دعا کا طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ درود پاک پڑھیے، پھر 3 مرتبہ کم از کم ہے، پھر اللہ سے جو چاہے مانگ لیجئے، اب دعا کر لیجئے۔ بس اتنا ہی عمل ہے، مزید کوئی کسی قسم کی شرائط نہیں۔ عمل کی اجازت، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ السلام علیکم۔